السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب العدت والاحداد والاستبراء وغیر ذالک، عدت، سوگ اور استبراء رحم کے صاف ہونے کا بیان۔ سبق نمبر ہے 242 242۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبیتن رجل عند امرأۃ الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، اخرجہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی عورت کے پاس رات نہ گزارے الا یہ کہ یہ شخص اس عورت کا خاوند ہو یا محرم ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر محرم مرد عورت کو ایک ساتھ تنہائی اختیار کرنے، رات گزارنے سے منع کیا۔ ہاں، مرد اور عورت اس صورت میں رات ایک ساتھ گزار سکتے ہیں جبکہ وہ مرد اس کا خاوند ہو یا وہ مرد اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو یا کوئی ایسا رشتہ دار ہو جو اس کے لیے محرم ہو جس سے نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ تو اجنبی عورت کے ساتھ خلوت و تنہائی میں رہنا حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ مرد اس کا محرم ہے یا خاوند ہے تو پھر درست ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم، اخرجہ البخاری۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی خلوت اختیار نہ کرے جب تک کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ تو اس حدیث کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم مرد عورت کو تنہائی خلوت کے اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر عورت کے ساتھ اس کا محرم ہے تو پھر معاملہ درست ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی غیر محرم مرد عورت کا خلوت علیحدگی اختیار کرنا حرام ٹھہرا۔ اب چاہے غیر محرم مرد عورت رات کو ڈیوٹی دیتے ہوئے ہسپتال کے وارڈ روم میں رات اکیلے گزارے، منع ہے، چاہے وہ دینی یا دنیاوی تعلیم لینے دینے حاصل کرنے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے تعلق سے غیر محرم مرد عورت خلوت اختیار کریں، یہ بھی منع ہے، چاہے خاتون ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی ہے، علاج کرواتی ہے، مجبوری میں کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، تو ان غیر محرم مرد عورت کا خلوت اختیار کرنا حرام ہے، الا یہ کہ عورت کے ساتھ ہو اس کا محرم موجود ہو۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی سبایا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غیر ذات حمل حتى تحیض حیضۃ، اخرجہ ابو داود وصححہ الحاکم وله شاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی الدارقطنی۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کی قیدی عورتوں کے متعلق فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید میں آنے والی وہ عورتیں جو مسلمانوں کے ہاتھ جہاد وغیرہ کے تعلق سے قید میں آ گئیں، تو قیدی عورتوں کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حاملہ عورت سے مباشرت صحبت ہم بستری نہ کی جائے حتیٰ کہ بچے کی ولادت ہو جائے، اور غیر حاملہ سے بھی اس وقت تک مباشرت نہ کی جائے جب تک کہ اسے حیض نہ آ جائے۔ تو اس حدیث کے اندر قیدی عورتوں سے مراد لونڈیاں، تو لونڈیوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لونڈیا حمل سے ہے، اس کا خاون اس وقت تک اس کا مالک اس وقت تک اس سے ہم بستری نہ کرے جب تک کہ حاملہ وضع حمل نہ کر دے، بچہ نہ جن دے، اور اگر غیر حاملہ ہے تو مالک لونڈی سے اس وقت ہم بستری کرے گا جب کہ اس کو حیض آ جائے، یعنی استبراء رحم کا خالی ہونا ثابت ہو جائے۔ اور اس روایت کو جو ہے وہ محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولد للفراش وللعاہر الحجر متفق علیہ من حدیثہ ومن حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ وعن ابن مسعود عند النسائی وعن عثمان عند ابی داود۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ بخاری مسلم بروایت ابو ہریرہ، اور اسی طرح حضرت عائشہ، جبکہ عائشہ کی حدیث میں ایک قصہ بھی مروی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے نسائی نے اور عثمان کے حوالے سے ابو داود نے یہی روایت بیان کی۔ فراش سے مراد وہ عورت ہے جس سے وطی کی جائے، وہ بیوی ہو یا لونڈی ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا بچہ صاحب فراش کا ہے، یعنی جس نے لونڈی یا بیوی سے ہم بستری وطی کی اسی کا بچہ ہوگا، اور جو زانی ہے جس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے تو پھر فرمایا کہ زانی کے لیے پتھر ہے۔ اس حدیث میں پیارے بھائیوں یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی یا لونڈی جب بچے کو جنم دے تو اس بچے کا نسب اسی آدمی کے ساتھ جوڑا جائے گا جو اس عورت کا خاوند ہے یا لونڈی کا مالک آقا ہے، اور بچہ خاوند یا مالک کا شمار کیا جائے گا، اور بوجہ ولادت ان دونوں کے مابین وراثت وغیرہ کے احکامات جاری ہوں گے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص اس لونڈیا یا اس عورت بیوی کے ساتھ زنا کے ارتکاب کا دعویٰ کرے اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ یہ بچہ اس کے زنا سے پیدا ہوا اور اس کے ساتھ اس بچے کی مشابہت بھی ہو جبکہ صاحب فراش کے ساتھ نہ ہو، تو ساری صورتحال کے باوجود بچہ صاحب فراش کے ساتھ ہوگا اور اس میں زانی کا کوئی حق نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ اس صورت میں ہوگا کہ صاحب فراش وطی کرنے والا ہم بستری کرنے والا بچے کی نفی نہ کرے، اور اگر اس نے بچے کی نفی کر دی تو پھر بچہ ماں کے ساتھ جوڑا جائے گا اور اس کا نسب ماں کے ساتھ ہوگا، زانی کے ساتھ نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ آج کا سبق نمبر تھا 242 آج کے سبق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم مرد و عورت کو ایک ساتھ رات گزارنے
غیر محرم مرد و عورت کو خلوت اختیار کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے اگر وہ کسی غیر محرم سے کوئی اس کا معاملہ بنتا ہے، وہ علاج ہو، پڑھائی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا قید میں آنے والی قیدی عورتیں، یہاں قید سے مراد عام جیل میں جرم کرنے والی عورتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو جنگ میں قید کر لی جائیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا قیدی عورتوں کے تعلق سے اگر کوئی قیدی عورت حاملہ ہے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے، اور اگر غیر حاملہ ہے تو ہم بستری نہیں کرنی یہاں تک کہ اس کو حیض آ جائے اور معلوم ہو جائے کہ رحم حمل سے خالی ہے، تاکہ غیر کی کھیتی کو پانی پلانا بھی نہ ہو اور حمل کا جو معاملہ ہے وہ بھی مشکوک نہ ٹھہرے، آیا پہلے کا ہے یا اس کا ہے وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں زندگی عطا فرمائے، قرآن و سنت کو پڑھنے والی، سمجھنے والی، عمل کرنے والی، بیان کرنے والی، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جہنم سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔